بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بہت عجیب و غریب واقعہ ہے۔ شاید آپ کو اس پہ یقین نہ آئے لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ واقعہ 1988 میں پیش آیا۔ یہ میری آبیتی ہے۔ میں سن 88 میں ایک جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور میرے جسم پر بڑے بڑے پانی اور خون کے چھالے پڑ گئے۔ بہت علاج کرایا لیکن مرض بڑھتا ہی گیا۔ آخر نانا ابو کے جاننے والے ایک ڈاکٹر سے علاج کرانے لگے۔ کچھ افاقہ ہوا اس لیے ان کے پاس تقریباً روز ہی جانا پڑتا تھا۔ ایک دن نانا ابو کی کمپنی کی ایمبولینس میں لیٹا ہوا تھا۔ میری امی جان میرے ساتھ بیٹھی تھی کہ کالے رنگ کی چادر میں ایک عورت آئی۔ اس وقت نانا ابو اور ماموں دونوں ڈاکٹر صاحب کو بلانے گئے تھے اور ڈرائیور بھی کہیں ادھر ادھر ہوا تھا۔ عورت نے غور سے مجھے دیکھا اور بولی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ امی نے بتایا یہ بیمار ہے۔ وہ بولی، اس کے اوپر سے کسی نے ابلتی ہوئی گرم ہانڈی گزار دی ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے، اور آئندہ اسے کالے کپڑے سے دور رکھنا اور اسے کالے کپڑے نہ پہننے دینا۔ ابھی وہ مزید بات کرتی کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے تو وہ ایک طرف یہ کہتے ہوئے ہٹ گئی کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے چیک کرنے لگے لیکن امی نے اس عورت کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ جانے کدھر چلی گئی تھی معلوم نہیں، لیکن انہیں وہ کہیں نظر نہ آئی، حالانکہ وہ جی ٹی روڈ پر تھی اور آس پاس ایسا کوئی موقع نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی نظروں سے اوجھل ہو جاتی، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ آج بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو حیران ہوتی ہوں کہ وہ کون تھی، لیکن وہ جو بھی کوئی تھی میرا بھلا کر گئی اور مجھے اس بیماری سے نجات مل گئی۔ اس کے علاوہ مجھے میرے ایک دوست نے واقعہ سنایا۔ میں جو آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں شاید آپ کو اس پہ یقین نہ آئے لیکن یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ مجھے میرے دوست انصر نے سنایا۔ اس نے کہا تھا یہ واقعہ اس کے دادا نے سنایا تھا۔ اس کے دادا نے اسے بتایا، ایک دفعہ نہر کی کھدائی ہو رہی تھی۔ چھوٹے بڑے سب لوگ وہاں موجود تھے۔ کھدائی کے وقت ایک مزدور کی کدال کسی ٹھوس چیز پر پڑی۔ اس نے ارد گرد کھدائی کی تو ایک ڈھانچہ نظر آیا۔ اس نے اسے باہر نکالا۔ سب لوگوں کی توجہ ڈھانچے کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ اپنا کام چھوڑ کر ڈھانچے کو دیکھنے لگ گئے۔ اس عجیب و غریب ڈھانچے کو دیکھ کر سب لوگ حیران و پریشان ہوئے تھے۔ ڈھانچے کے سر پر ایک چھوٹا سا درخت تھا۔ درخت پر چھوٹے بڑے پھل لگے ہوئے تھے اور ان پھلوں میں گاڑھا گاڑھا رس تھا جو ٹپک رہا تھا، جو ڈھانچے کی پیشانی سے بہہ کر اس کے منہ میں گر رہے تھے۔ ایک آدمی نے اپنی انگلی ان رسوں سے تر کر کے چاٹنا چاہا۔ لوگوں نے اسے منع کیا لیکن اس نے کسی کی نہ مانی اور وہ چاٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے انگلی چاٹنے کے لیے زبان پر رکھی، دیکھتا ہوں میٹھا ہے کہ زہریلا۔ اس کی انگلی اس طرح زبان پر چپک گئی جیسے وہ کوئی رس نہیں بلکہ ایلفی تھی۔ اس کا منہ اس طرح بند ہوا جیسے بچپن سے ہی منہ نہیں تھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن ناکام ہوا۔ سارے لوگ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے، آخر یہ رس کس چیز کا تھا۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور ڈھانچے کو بھی لوگوں نے زمین میں دفن کر دیا۔ ڈاکٹر نے دوائیاں استعمال کی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر ڈاکٹر نے مجبور ہو کر اس کی انگلی کاٹ دی لیکن اس کا منہ بند تھا۔ دوسرے روز وہ آدمی مر گیا لیکن ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا وہ ڈھانچہ کس کا تھا اور وہ رس کس چیز کا تھا۔ نہ ہی لوگوں نے دوبارہ یہ جاننے کی کوشش کی کیونکہ وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر چکے تھے۔